بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد. آج میرا جو موضوع ہے وہ ممکن ہے بہت تھوڑا حساس بھی ہو، لیکن اس پر بات کرنا یہ ہمارا بہت ضروری ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ الحمدللہ وہ ایک پاکستانی معاشرہ، چونکہ خاندانی ہم نظام رکھتے ہیں، اور اسی نظام کی بدولت ہمارے خاندانوں کے اندر بہت سارے معاملات جو ہے وہ چلتے ہیں. کہیں بہت اچھے سلوک کے ساتھ نظام کو چلایا جاتا ہے، اور کہیں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بڑے عروج پر ہوتے ہیں. لیکن میرا جو ایک تجربہ ہے، اس تجربے کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس میں آپ کے لیے بھی انشاءاللہ کوئی خیر کا راستہ نکلے اور ہمارے لیے بھی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خاندانی نظام جو ہمارا موجود ہے، اس میں اجتماعیت بہت زیادہ ہے. لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک ہی گھر میں 4 خاندان جو ہیں وہ ایک ہی خاندان ایک ہی گھر کے اندر جو ہے یہ سب افراد رہ رہے ہوتے ہیں. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ لوگ تو سارے تقریباً ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ ایک فیملی کا گھر، اور اس فیملی کے اندر آگے 5 7 10 فیملیاں ہیں، یا 2 فیملیاں ہیں یا 4 فیملیاں ہیں. پرابلم فیملیوں کا اکٹھا رہنا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی تکلیفوں پر، ایک دوسرے کی خوشیوں پر، اور ایک دوسرے کے معاملات کے اوپر ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے. ہمارا رویہ اس میں بڑا ہی عجیب ہوتا ہے، اور جو تصویر کا اصل رخ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. دنیا کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ایک فیملی، ایک خاندان اور ایک زبردست فیملی سسٹم کے تحت یہ اس گھر میں رہ رہے ہیں. لیکن ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے جو عداوتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے جو بغض ہوتا ہے، ایک آدمی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور دوسرا جو ہے وہ پہلے سے جیتنے کے لیے، یہ کام ہماری ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، کہ جس کی بدولت ساس اور بہو اس کا جھگڑا ہوتا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ساس جو کہ والدہ ہونی چاہیے تھی، والدہ کا تعلق جو ہے وہ ایک نومینیٹڈ اینیمی کے طور پہ جو ہے نا، یہ جی اسپیسیفک ایک یہی میرا دشمن، اس کو سمجھ لیا جاتا ہے. اور اسی طرح جو والدہ ہوتی ہے ساس، وہ اپنی بیٹے کی بیوی کو بڑے محبت، بڑے پیار کے ساتھ اس کو لے کے آتے ہیں، اور لا کر کے اس کی ناز و نخرے اٹھاتے ہیں. 5 یا 6 ماہ گزرتے ہیں، وہی جس کو آپ بڑے خرچہ کر کے آپ لے کے آئے اور بڑی محبت کے ساتھ آپ سارا کچھ کر کے لے کے آئے، تو آپ کا رویہ کچھ ٹائم کے بعد وہ بدل جاتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کے اوپر کوئی تربیت نہیں کی گئی، اس چیز کے اوپر لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا. ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک ساس نے بہو کے متعلق یا بہو نے ساس کے متعلق کسی تیسرے شخص کے سامنے کوئی بات کی ہے، تو وہ بات ادھر سے ساس تک بھی پہنچتی ہے اور بہو تک بھی پہنچتی ہے. اور وہی بات جب ایک آدمی سے دوسرے کی طرف جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ وہ بات بالکل اس کا جو ایک دائرہ ہوتا ہے وہ بالکل توڑ کے تیسرے آدمی تک اس بات کو پہنچایا جاتا ہے. پھر تیسرا آدمی درمیان میں سے نکل جاتا ہے، اور جو ساس اور بہو ہے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں. یاد رکھیں کہ یا تو اس فیملی سسٹم کو آپ بائیکاٹ کر دیں کہ آپ ایک نظام کے تحت آپ نہیں چل سکتے. بالکل واضح طور پہ اس کا اعلان کر دیں کہ جی میں اس سسٹم میں نہیں رہ سکتا. یا پھر اگر رہنا ہے تو دلوں کو صاف کر کے وہاں پہ. میں مختلف جو میرے الحمدللہ جو تجربات ہیں، میں اس کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی شخص کسی دوسرے کی خبر لے کے آتا ہے تو آپ اس کی بات کی تصدیق کر کے پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے نا وہ طے کریں. قل ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. آپ اس کو جب
یعنی اس فاسق یعنی جھوٹے آدمی کی بات کو بغیر تحقیق کے آپ قبول کر لیں گے تو آٹومیٹک ہمارے گھر کے اندر، ہمارے نظام کے اندر جو ہے نا وہ خرابی پیدا ہو. اور جب آپ اس سسٹم کو سمجھتے ہیں، اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں، ہماری اخلاقی اقدار کو سمجھتے ہیں، تو پھر آج اگر دن میں صبح کے ٹائم کوئی بات ہوئی تو شام سے پہلے اس بات کو ختم کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلیقے اور سلوک کے ساتھ. اور اگر نہیں رہنا تو برائے مہربانی ایسے افراد یعنی اپنے خاندان کے اور خاندان کے باہر کے افراد کو یہ مواقع فراہم نہ کریں اور نہ ہی ان کو یہ تاثر دیں کہ جی ہم بڑے اتفاق سے رہنا ہے. بہت اچھے سلیقے اور اچھے سلوک اور اچھے طریقے سے آپ رہیں. اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا تباغضوا، تم ایک دوسرے سے بغض نہ کرو. یہ جو گھروں کے اندر مطلب ایک سے زائد جہاں بھائی ہوں وہاں پہ جو جیٹھ اور درانی اور جٹھانی یہ والا کوئی چکر ہوتا ہے، تو جب وہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں تو 2 درانیاں یا 2 جٹھانیاں ایک کو مل کے یا 3 جو ہے نا وہ چوتھی کے لیے اسباب ایسے پیدا کرتی ہیں جہاں پہ بلا وجہ کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو اور دوسرا پہلے کو ہرانے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں وہ آپ کی اور مجھ سے بہتر آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے معاشرے میں پھر کیا ہوتا ہے جب 2 درانیاں 2 جٹھانیوں کے خلاف یا ایک درانی ایک جٹھانی کے خلاف اکٹھے ہو کے یعنی اتفاق کے ساتھ ان کو ہرا نہیں سکتے تو پھر ان ساری چیزوں کا نتیجہ جو ہے وہ جادو نکلتا ہے، سحر نکلتا ہے. لوگ پھر ایک دوسرے کے اوپر جادو کرواتے ہیں، عاملوں کے پاس پھر بھاگتے ہیں، عاملوں کو جا کے بڑی بڑی رقوم ادا کرتے ہیں. عامل کہتا ہے جی اس کا کپڑا لے آؤ، اس کے بالوں کا کوئی گچھا لے آؤ، اس کی استعمال کی کنگھی لے آؤ. اس طرح کی اشیاء کو لا کر کے عامل کو دیا جاتا ہے، اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، پھر اس کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے جادوگر جو ہے وہ پھر ان سے عوامل کرواتا ہے. یاد رکھیں اس چیز کا نتیجہ مجموعی طور پہ یعنی جو شخص بغض رکھتا ہے اللہ اس کو اسی میں رہنے دیتا ہے کہ تو بغض رکھتا ہے تو رکھ، ٹھیک ہے، تو نے جاسوسی کرنی ہے تو جاسوسی کر. کیونکہ ہم نے سورۃ حجرات نہیں پڑھی، جو آداب معاشرت تھے وہ ہم نے پڑھے ہی نہیں. میری زبان اور میرے ہاتھ سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں. تو اس وجہ سے جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش آئیں تو ہم نے اس کا مجموعی طور پہ جو نتیجہ ہے وہ کیا نکلا؟ مجموعی طور پہ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوئے اور پھر عمر کے کسی ایک خاص حصے میں جا کے جب ساس اور سسر اس دنیا میں باقی نہ رہے تو پھر ایک دوسرے کے گریبان پکڑے، ایک دوسرے کو ہم نے گالم گلوچ کیا، ایک دوسرے کو پھاڑنے کی باتیں کی. تو بھائیوں اور بہنوں، میرے عزیز ناظرین، اس چینل کو فالو کرنے والے تمام افراد، بڑی مؤدبانہ گزارش ہے اللہ کے لیے اپنے گھروں میں سورۃ الحجرات پڑھیں اور پڑھائیں. اور جن گھروں میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں. سورۃ البقرہ کے بہت سارے نتائج ہمارے سامنے ہیں، انشاءاللہ میں اس پر کبھی ایک تفصیل سے پھر ویڈیو بناؤں گا. لیکن سورۃ البقرہ اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها یعنی مضبوطی سے پکڑ لینے والا جو ہے وہ اس کے لیے کیا ہے؟ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ، یعنی ایک چیز آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو حسرت باقی رہ جاتی ہے. تو ہمیں حسرت والا معاملہ کرنا ہے یا برکت والا معاملہ کرنا ہے؟ آپ یاد رکھیں میرے بہت سے ایسے جاننے والے جنہوں نے سورۃ البقرہ کی تاثیر ہمیں بتائی، انہوں نے کہا جی 30 سال سے جو ہم میڈیسن یوز کر رہے تھے اللہ نے ہماری میڈیسن چھڑوا. الحمدللہ. تو سورۃ البقرہ کا اہتمام کریں. سورۃ البقرہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گھروں میں برکت اتارتا ہے، گھروں میں برکت نازل ہوتی ہے، گھر والے ایک دوسرے کے لیے صاحب الامن بنتے ہیں، یعنی ایک جو ہے وہ دوسرے کے لیے تکلیف کا نہیں بلکہ امن کا راستہ، امن کی کوشش کرتا ہے. اس کی مصیبت میں ایک دوسرے کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب آپ کا یہ رویہ ہوگا تو آٹومیٹک ہمارا معاشرہ ایک مثبت اور بہترین معاشرہ جو ہے وہ کہلائے. تو اس چیز کے لیے کہ جن گھروں میں سب سے زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں بلا وجہ کے، تو خاص طور پہ ساس اور بہو، درانی اور جٹھانی اور یہ دیورانی اور یہ جو جٹھانی، ان کے جو معاملات ہیں اس میں
واللہ العظیم میں اپنی ان آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ حسد کیسا ہوتا ہے. جب آپ مقابلے پر اتر آئیں گے آپ کے لیے کوئی رشتہ اہمیت نہیں رکھتا. جب آپ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے تو آپ پھر جیتنے کی کوشش کریں گے. آپ یاد رکھیں خود جیت جائیں گے لیکن آپ کے رشتے آپ سے ہار جائیں گے. آپ نے یا دلوں کو جیتنا ہے یا پھر رشتوں کو. تو دونوں آپشن آپ کے پاس ہیں, یا رشتوں کو جیت لیں یا پھر ان رشتوں سے ہار جائیں یا ہار مان لیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ایسی کیفیات ہوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 لازمی پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد وہ پانی پہ دم کر کے وہ پانی سب کو پلائیں. اور آپ کو جس کے متعلق لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ یعنی مجھ سے حسد کرتا ہے یا نظر اس کی لگ سکتی ہے, تو اس کے جسم کی تاثیر والا جو پانی ہے وہ لے کے اس سے نہایا جائے, تاکہ اس کی جو اندر سے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ وہ ان کو آپ کے جسم سے بھی دور کرے. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.